सामईन इकराम, हमारी खुश नसीबी आपकी ऐसी महफिल नसीब हुई और उसमें फिर ऐसे ऐसे नात खान। अब मेरे पास भाई वहीद साहब है, इनको मैं नात का नगीना कहता हूँ, नात का नगीना। उनकी आवाज़ से खबर मैं चाहता हूँ कि दिल जरा मायल और हो जाए, जरा नरमी आ जाए। आपकी समातों की नज़र करता हूँ, दो चार अशार गौर से समात फरमाइए। लब पे जिक्र शहे उमम रखा। मुनीर साहब की आमद के कबल इसी तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं इनका। लब पे जिक्र शहे उमम रखा, मैंने मस्जिद में तब कदम रखा। अगर पसंद है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। लब पे जिक्र शहे उमम रखा, मैंने मस्जिद में तब कदम रखा। आपके तरीक पे जो गुजरा, आपके आका या रसूल अल्लाह, आपके तरीक पे जो गुजरा, बस वही लम्हा मोहतरम रखा। और इंतजारे हुजूर मत पूछो, इंतजारे हुजूर मत पूछो, आंख सूखी तो कल्ब नम रखा। और ध्यान रखना हुजूर के मैंने, ध्यान रखना हुजूर के मैंने अपनी जानिब ख्याल कम रखा। ध्यान रखना हुजूर के मैंने अपनी जानिब ख्याल कम रखा। और सांस फूला नहीं मदीने तक, सांस फूला नहीं मदीने तक, नात ने कितना ताज़ा दम रखा। मोहतरम जनाब मुनीर भाई तशरीफ लाए और हमारी सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह जितने आशिकान रसूल बैठे हैं, सबसे गुजारिश है कि ज़ौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ सबको दुरूद पढ़ना आता है। कुल ज़ुबान दुरूद पाक से खाली ना रहे, बुलंद आवाज़ से पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या काफ़ी ज़बानें खामोश रही हैं। हुज़ूर का फरमान है कि अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा ये दुरूद पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। हुज़ूर की महफ़िल में हाज़िर है यार, शर्माने की कौन सी बात है। दुरूद का ही कह रहा हूँ ना मैं, इसकी बरकतें हैं, फजीलतें हैं, हम भी इसमें शामिल हो जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि जेड़ा जेड़ा दरे हुजूर दा मंगता ते रब दा कदे सवाली नहीं हो सकता। ते जदों इतना
نصیب ہمیں تے عشق ہرگز مثالی نہیں ہو سکتا تے پتے پتے جنوں خبر نہیں قسم رب دی حلالی نہیں ہو سکتا نکتہ چینی حضور دے کرنے والا قسم رب دی حلالی نہیں ہو سکتا تے دو جہان مان سلام کر دے تے تیرے در دے جیڑے مرید بن گئے تیرے در دے ٹکڑے کھان والے تے کوئی بہو تے کوئی با یزید بنے تے جنا تیرے حسین حسین دے دانے نال پیار پایا تے کوئی دادا بن گئے کوئی فرید بن گئے تے پیرا تو لے کے سر تائیں ہم شکلے پیرا تو لے کے سر تائیں ہم شکل ہوئے مانے لگ یارو تے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا تے بنا کامل مرشد دے یارو ان نفس کدے بھی زیر نہیں ہو سکتا تے آئے دنیا میں اللہ کا ذکر بھی ہے کوئی زمان خاموش نہ رہے یہ محفل میں تھوڑی سی رونق بنائیں اللہ کا ذکر کر کے درود پڑھ کے خاموشی کو ختم کر کے تاکہ محفل کی زینت والا پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے نام جلتے جلتے 70 نیکیاں ملتی ہیں تو آئیے مل کر اس میں شامل ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
کسی گل کرنو عشق رکیائی تے تیرے نقش بنا محبوبہ تے کدی قلم نقاش دا رکیائی تے پردہ پایا بشریت دا لکر گئی تے اجے دیش من اللہ بھی لکیائی اے سردار حیرانیاں بچ پہ گئے اجے نیم دا کنڈ تے چکیائی سے صورت نو جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچے تھا تیرا دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ نعرہ رسالت نعرہ حیدر سچے آقا تیرا دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے علی کتنے تیری صدا کتنے میرے علی کتنے تیری صدا کتنے میرے علی کتنے تیری صدا کوئی مثل نہ ڈھولنی کہ چپ کر مہر علی ایتھے جانیاں بولن دی کتنے میرے علی کتنے تیری صدا کتنے میرے علی کتنے تیری صدا مشتاق اکھی کتنے جانیاں آپ کے چند اشعار اور سماعت فرمائیں اس کے بعد حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالی صاحب خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ میری حاضری کے بعد ان کا خطاب ہوگا اور پھر صلاۃ السلام ہوگا محبت سے سماعت فرمائے تو جھک سونے تو جھک سونے دے بوہے تے تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہوتیاں دیکھی تو منگ حسین دا صدقہ تو منگ حسین دا صدقہ عطاواں ہوتیاں دیکھی تو منگ حسین دا صدقہ پسی کرم ہو
تے نبی دی آل دا کرنا حیا کر اس دھرتی تے نبی دی آل دا ہردم قبر وچ اپنے آپ بندیا قبر وچ اپنے آپ بندیا اس کے بعد انشاءاللہ پھر بیان سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا فقیر ہو
میرا خالق سا بھر دو، میں فقیر ہوں سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حضرات بڑی محبت سے، ذوق اور شوق سے درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکار جمیلہ کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنی شانیں، جتنے کمالات، جتنے معجزات عطا فرمائے ہیں، ہم تمام اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ایسی شانیں، ایسے کمالات، ایسی رفعتیں، ایسی وجاہتیں، ایسے معجزات نہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کو عطا فرمائے اور نہ ہی اللہ نے کسی رسول کو عطا فرمائے، بلکہ حق یہ ہے کہ جملہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جتنے کمالات عطا فرمائے تھے، وہ سارے کمالات رب کائنات نے ان کی اکمل اور اعلیٰ شکل میں جمع فرما کے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ میں صرف اس کی چند مثالیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ہمیں پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے
اور اپنی اس نسبت کو مضبوط کرنا ہے، نسبت غلامی کو، کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ چھوٹا سا احسان نہیں ہے، معمولی نعمت نہیں ہے، یہ وہ نعمت ہے جس پر خود رب کائنات امتنان جتلاتا ہے، احسان جتاتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرما دیا جب اپنا عظیم رسول اللہ نے مومنوں کو عطا فرما دیا۔ وہ کیسی عظمتوں والے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھیں کسی نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے نبی اونچی شان کی حامل ہیں، لیکن سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا کہیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ رسولوں کی بڑی شان ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے اللہ نے اپنے نبیوں کی، رسولوں کی شان کیا بیان کی ہے اور محبوب کو کیا منزلت عطا فرمائی ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میری مختصر سی گفتگو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک منزلت عطا فرمائی، فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ حکم سارے فرشتوں کے لیے تھے، کوئی استثناء نہیں کہ جبرائیل سجدہ نہ کرے، میکائیل سجدہ نہ کرے، بلا استثناء یہ حکم پوری سماوی کائنات کے ایک ایک فرشتے کو تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ کیا منزلت ہے آدم علیہ السلام کی کہ جنہیں جبرائیل بھی سجدہ کر رہے، میکائیل بھی سجدہ کر رہے۔ قرآن فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ یہ دو تاکیدیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ سارے فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا۔ میں کہتا ہوں بڑی منزلت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن یارو اللہ نے ہمارے نبی کو اس سے بھی اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ قرآن سن کر تو آپ کا ایمان تازہ ہونا چاہیے نا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے اس سے بھی اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں دلیل یہ بھی قرآن میں سے دوں گا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو کرامت عطا فرمائی، اس کرامت میں اللہ رب العزت خود شامل نہیں تھا۔ کیوں شامل نہیں تھا؟ وہ تو خود مسجود الیہ ہے، وہ تو خود معبود ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، لیکن اس کرامت میں اللہ رب العزت شامل نہیں تھا۔ لیکن یارو رب نے اپنے محبوب کو جو فرشتوں کے ذریعے کرامت عطا کی، اس میں اللہ نے فرشتوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ پہلے رب فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے بعد میں درود بھیجتے ہیں، پہلے خود خدا اپنے مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ۔ کیا عظیم منزلت ہے۔ فرشتے، سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیکن فرشتوں کا ذکر بعد میں ہے، پہلے اللہ رب العزت اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ تو کتنا فرق ہے اس کرامت میں اور اس کرامت میں۔ یہاں علماء نے ایک لطیف نقطہ بیان کیا ہے۔ علامہ نبہانی بہت بڑے محقق گزرے ہیں جواہر البحار کے اندر، وہ کہتے ہیں یہاں ایک اور فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا،
تو اس میں جو اسلوب ہے وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا. سجدہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب تک سجدے میں نہیں، ایک بار سجدہ ہوا ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک بار سجدہ ہوا، اب تک سجدے میں نہیں، کیونکہ ماضی جو ہے یہ ہو چکا ہے، ماضی ہو چکا ہے. تو جہاں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے کرامت دی، وہاں اللہ رب العزت نے فعل ماضی کا ذکر کیا. لیکن جب محبوب پر درود کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا فرشتوں نے بھیجا تھا، بلکہ کیا فرمایا؟ یصلون، فعل مضارع کے ساتھ بیان کیا، جو حال کو بھی شامل ہے، مستقبل کو بھی شامل ہے. آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے ایک بار سجدہ کیا تھا، لیکن محبوب کے لیے وہ کل بھی پڑھ رہے تھے، آج بھی پڑھ رہے ہیں، قیامت تک محبوب پہ درود و سلام پڑھتے رہے. کہ آدم علیہ السلام امام دارمی بیان کرتے ہیں خصوصاً اللہ نے 70,000 فرشتے مقرر کر رکھے. اب دیکھیے آدم علیہ السلام کی بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے. فرشتوں نے سجدہ کیا پر ایک بار کیا. یہاں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آسمان دنیا سے بلکہ 7 آسمانوں سے جوق در جوق 70,000 صبح آتے ہیں. کریم نبی علیہ السلام کی قبر کے ارد گرد وہ طواف کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اپنے پر محبوب کی قبر سے مس کرتے ہیں، اور صبح سے شام تک تسلسل سے بغیر انقطاع کے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. پھر شام کو 70,000 آتے ہیں، وہ صبح تک پڑھتے ہیں. جو ایک بار آئے اسے دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا. اب دیکھیے 1400 سال گزر چکے، کتنے خرب خرب فرشتے آتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. صبح بھی 70,000 آئیں گے اور شام کو بھی 70,000 محبوب پر آ کے درود و سلام کے تحفے پیش کریں گے، اور قیامت کے دن محبوب اٹھیں گے، اس روز بھی فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. تو کیا فرق ہے، کتنا فرق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اس عزت میں اور ہمارے نبی علیہ السلام کی عزت میں. آگے چلیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑی توجہ طلب کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے خلیل ہیں. خلیل جن کو اللہ رب العزت نے مقام خلت عطا کیا ہے، مقام خلت. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا، مقام خلت پہ فائز کر دیا. خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں محبوب کے سوا کسی کا دھیان نہ رہے، کسی کا خیال نہ رہے، جس کی ساری توجہات کا مرکز و محور محبوب کا حسن بن جائے. تبھی تو اپنا بیٹا قربان کر رہے، ذبح کر رہے، کیونکہ محبوب کے سوا تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. کبھی وہ اپنے آپ کو جناب بھڑکتی آگ میں ڈال دیتے ہیں، کبھی اپنی بیوی کو چھوڑ آتے ہیں، کبھی بچوں کو چھوڑ آتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ محبت دیکھی تو رب نے اعلان کیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بھی بنا لیا ہے، مقام خلت پہ بھی فائز فرما دیا ہے. لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا حضرت ابراہیم کی بڑی شان ہے. لیکن یارو قیامت کے دن پتہ ہے جب سارا محشر کا مجمع، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جب سارا محشر کا مجمع ہمارے کریم نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس جائے گا، جو لفظ آیا نا حدیث میں وہ بیان کرنے لگا ہوں. حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے آپ ہماری اللہ سے شفاعت کیجئے، سفارش کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ کیا جواب دیں گے؟ آپ فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی،
مجھے اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ربی غضب غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولا بعدہ مثلہ۔ آج میرے رب نے اتنا غضب اور جلال ظاہر کیا ہے کہ نہ پہلے کبھی اتنا غضب ظاہر کیا، نہ آئندہ کبھی ظاہر کرے گا۔ مجھے بولنے کی مجال نہیں ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ جواب اللہ کے خلیل دے رہے ہیں۔ اچھا وہ کہیں گے آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، بڑی لطیف بات میں صحیح بخاری کے حوالے سے کرنے لگا ہوں۔ وہ کہیں گے آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، تو آپ کیوں نہیں سفارش کر رہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ فرمائیں گے انا خلیل وراء وراء، میں تو پیچھے پیچھے کا خلیل ہوں۔ یہ لفظ صحیح بخاری اور مسلم، میں تو پیچھے پیچھے کا خلیل ہوں۔ علماء نے امام نووی نے بیان کیا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے کا خلیل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے آج کوئی ایسا بھی ہے جس کو رب نے آگے آگے کا خلیل بنا دیا ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ وہ پیچھے پیچھے کیسے؟ یہ 2 مرتبہ جو فرمایا نا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے براہ راست کلام نہیں کیا اور ان کو اپنا دیدار بھی نہیں عطا کیا، لیکن یہ وہ محبوب ہیں جن کو اللہ نے آگے آگے کا خلیل بنایا۔ کہ معراج کی رات رب فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ فرماتا ہے رب نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی، جو وحی فرمائی وہ ایسی وحی تھی جس میں نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے۔ یہ رب جانتا ہے کہ وہ اپنے مصطفیٰ کو کتنے اسرار عطا فرما رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا وراء وراء۔ ایک تو یہ ہے کلام اللہ نے محبوب سے کیا ہے، خلیل علیہ السلام سے نہیں کیا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ رب نے اپنی ذات کا دیدار محبوب کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دیدار ہے جس کی تمنا موسیٰ علیہ السلام کرتے رہے، لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ امام فخر الدین رازی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو سب کو دیدار نہ ہوتا، لیکن فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کہتے ہیں یہ اسلوب ہی بتا رہا ہے کہ گویا رب نے فرمایا کوئی ایسا محبوب بھی آئے گا جس کی آنکھیں میرے حسن کا دیدار کرے گا۔ ذرا غور کیجئے اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو کیا منزلتیں عطا فرمائیں، کیا شانیں عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے بس وہ باتیں میری سن لیں اور میری گفتگو ختم ہو جائے گی، یہ مضمون بڑا طویل ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا، شق البحر کا۔ آپ نے سمندر کو پھاڑ دیا، رستے بنا دیے، بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے شر سے بچانے کے لیے راتوں رات نکل گئے۔ فرعون کو پتا چلا، اس نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، اس کی لاکھوں کی فوج ہے۔ اب آگے گئے تو سمندر ہے، سمندر میں جائیں تب بھی موت ہے، پیچھے فرعون سے مقابلہ کریں تب بھی موت ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج تو ہم مارے گئے، ہلاک ہو جائیں گے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ لیکن یاد رکھیے جب سارے اسباب ختم ہو جائیں اللہ کے نبی کا اس وقت بھی رب کی ذات پہ پختہ یقین ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، جب سارے سبب ختم ہو جائیں تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کا رب پہ یقین ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کَاللَّهِ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے،
میرے ساتھ میرا رب ہے اور میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور رستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنا عصا ماریے، ڈنڈا ماریے سمندر میں، اس میں خشک رستے پیدا ہو گئے اور کیچڑ بھی نہیں تھا، راستے بالکل خشک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کر کے چلے گئے، پیچھے فرعونی آئے، وہ سمجھے کہ شاید یہ ہماری کرامت ہے، تو جب وہ سمندر میں گئے تو حکم دے دیا کہ لہریں آپس میں مل جائیں، تو اللہ رب العزت نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اب یہ بڑا کمال ہے، سمندر کو دنیا کی آج اتنی بڑی جناب سائنس، ٹیکنالوجی اور ایجادات ہیں، لیکن کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ سمندر کو خشک کر دیا جائے اور اس کی لہریں بالکل جناب دیوار کی طرح بن جائیں۔ میں کہتا ہوں بڑا کمال ہے، لیکن یارو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اس سے بھی بڑا کمال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا اور آپ کو شق البحر کا معجزہ دیا، پر ہمارے نبی کو رب نے شق القمر کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ کہاں سمندر، کہاں چاند، کوئی توجہ ہے؟ کہاں سمندر، کہاں چاند، 2,40,000 میل کی دوری پہ چمکتا ہوا چاند، جہاں آج کے دور میں سائنسدان بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد پہنچے ہیں۔ جب قوم نے میرے آقا علیہ السلام سے معجزہ مانگا اور چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا، تو یارو اللہ نے محبوب کو کیسی عظمتیں عطا کی ہیں، کیسا شرف عطا کیا ہے کہ میرے محبوب زمین پہ کھڑے ہو کر آپ چمکتے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، رب کائنات مصطفیٰ کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خالق نے رحمتوں کا خزینہ بنا دیا، عطروں سے بڑھ کے یار کا پسینہ بنا دیا اور رنگینیاں سمیٹ کر کونین کی امیر مولانا مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اشارہ ایک ایسی وہمی لکیر ہے جس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ آپ سب لوگ مل کر اشارہ کریں تو آپ کسی شے کو ٹس سے مس نہیں کر سکتے، لیکن میرے محبوب کے اشارے کی طاقت یہ ہے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کر چمکتے چاند کے 2 ٹکڑے فرما رہے ہیں۔ ارے یارو، جن کے اشارے کی طاقت یہ ہے، ان کے دست پاک کی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے امام اہل سنت بول اٹھے اور آپ فرمانے لگے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ کو کمال دیا، سمندر پھاڑ دیا، لیکن محبوب کے لیے اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ آخری بات سن لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، پتھر ریگستان ہے، بڑی توجہ طلب سنیو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو گے کہ اللہ نے الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا یہ تو ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کی اور ہم اس نعمت کی کتنی ناقدری کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ ریگستان میں سے گزر رہے ہیں۔ قوم نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ رب کائنات ہمیں بارش عطا فرمائے۔ یہ ہے وسیلہ، یہ بات سمجھ لیں۔ کیا وہ لوگ خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے، کیا خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اللہ رب العزت ان کے قریب نہیں تھا؟ یقیناً تھا، یقیناً
قریب تھا، وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن خود دعا نہیں مانگتے، نبی سے عرض کرتے ہیں آپ دعا کیجیے۔ وہ سمجھتے ہیں ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں جو اللہ کے نبی کی زبان میں تاثیر ہے۔ اٹھا کے دیکھیے صحیح بخاری، جمعے کا دن ہے، صحابہ کرام قحط سالی میں مبتلا ہیں، اور صحابی کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے حضور جاء العیال وحلق الاموال فادعوا اللہ لنا، حضور مال مویشی مر رہے ہیں اور بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب کائنات ہمیں بارش عطا فرمائے، حضور آپ دعا کیجئے۔ اب صحابہ کو نہیں پتا تھا ہم نے خود دعا کرنی ہے اور محبوب کا وسیلہ اختیار نہیں کرنا، نہیں، وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں حضور آپ اللہ سے عرض کیجئے، کیوں؟ انہوں نے قرآن میں سن رکھا تھا، رب نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھنا، تمہاری دعا چاہے رب قبول کرے چاہے رد کرے اس کی مرضی ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے زبان پہ کلمات بعد میں آتے ہیں، رب قبولیت کا تاج پہلے پہنا دیتا ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، عرض کی مولا ہمیں پانی عطا فرما، ہمیں پانی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا، فرمایا موسیٰ اپنا ڈنڈا پتھر پہ ماریے، اس میں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، دو مقامات پر یہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پانی کے نکل آئے۔ بہت بڑا کمال ہے، صرف ڈنڈا مار کے پتھر میں سے پانی نکالنا، یہ بہت عظیم کمال ہے، لیکن سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا اعلیٰ حضرت انجھے نہیں لکھیا، انہوں نے حدیثاں پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے قرآن پڑھے ہویا ہے، بہت بڑے مجدد فقیہ وقت تھے، آپ نے قرآن و حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کر کے شاعری کی صورت میں عظمت مصطفیٰ کے نغمے ہمیں عطا فرما دیے۔ آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام کا کمال کیا ہے، وہ اس سے بھی بڑا کمال ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، 1500 صحابہ پیاسے ہیں، سخت گرمی کا دن ہے، کہیں پانی کا نام و نشان موجود نہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، سارے صحابہ حضور کے ارد گرد یوں کھڑے ہیں جیسے چاند کے ارد گرد نور کا حالہ ہوتا ہے۔ آقا نے پوچھا مالکم صحابہ کیا ہو گیا، کیوں کھڑے ہوئے؟ عرض کی حضور یہ تھوڑا سا جو پانی آپ کے سامنے ہے نا، یہی پانی ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے۔ اچھا اب اگر حضور ہمارے جیسے ہی بشر تھے، ہم جیسے انسان تھے، حضور کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، جیسے کچھ لوگ توحید کے گمان میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اگر حضور کے اختیار میں کچھ نہیں تھا تو آقا فرماتے صحابہ پانی ادھر ادھر تلاش کرو، میرے پاس تو یہی پانی ہے۔ نہیں، صحابہ بھی کچھ سمجھ کے آ رہے ہیں، ان کو پتا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، انہیں پتا ہے نعمتیں عطا تو خدا کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ جائے رحمت، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم تان گیا۔ اچھا وہاں پہ کوئی تعامل بھی نہیں ہے، حضور نے بس اتنا کیا کہ اپنا دست مبارک چھاگل میں ڈال دیا، برتن میں ڈال دیا، نہیں دیکھا 1500 صحابہ پیاسے نہیں، آقا نے دست پاک ڈالے، صحابہ کہتے ہیں فرائیت الماء یمبو من تحت اصابعہ، میں ہم نے دیکھا کریم نبی کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے، اور وہ پانی اتنی فراوانی سے نکل رہا تھا، سارے صحابہ پی بھی رہے ہیں، پیاسے بھی بجھا رہے ہیں اور غجب بھی کر رہے ہیں،
انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ وہ تو پانی کیا تھا کہ جو آقا کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، حضور کے جسم اطہر سے پانی نکل رہا ہے۔ صحابہ کرام وجد گناہ ہے، رقص گناہ ہے، جھوم جھوم کے اس پانی کی لذت کو حاصل کر رہے کہ آج رب نے ہمیں آب زمزم سے بھی اعلیٰ پانی حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی عطا فرمایا۔ ایک پانی وہ ہوگا جو محشر میں آقا دست مبارک سے تقسیم کرے، کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کیا پانی ہوگا، لیکن یارو اس پانی سے بھی افضل وہ پانی ہے جو صحابہ نے دنیا میں حضور کی انگلیوں سے پیا۔ کسی نے پوچھا کم تم کتنے تھے، انہوں نے جواب دیا لو کننا مئۃ الف لکفانا، 1,00,000 بھی پیاسا ہوتا۔ 1,00,000 آدمی کے لیے پانی کا بندوبست کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں 1,00,000 بھی پیاسا ہوگا تو آقا کی انگلیوں سے پانی یوں تلاطم خیز تھا کہ 1,00,000 پیاسا بھی ہوتا حضور سب کی پیاس بجھا لیتے۔ حضرات محترم، یہ چند مثالیں ہیں، گرنا حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیدا داری، آنچہ خوباں ہما دارند، تو تنہا داری۔ ہم اس پر رب کا جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے وہ معبود جن کے لیے کونوں مقام بنے، جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار عطا کیا، جن کی زندگی کی قسمیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، جن کے زمانے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، وہ رب العالمین ہو کے فرماتا ہے فلا وربک، محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ وہ خالق العالمین ہونے کے باوجود اپنے محبوب کے شہر کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ محبوب جن کے لیے جنت کو کھولا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے آنے سے پہلے جنت کے دروازے بند ہوں گے، اور میرے آنے سے پہلے کسی کو جرأت بھی نہیں ہوگی کہ وہ جنت کے دروازے پہ دستک دے۔ انا اول من یحرک خلق الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ پوچھا جائے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو میں جواب دوں گا میں محمد، سب پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور عرض کریں گے حضور بکا امرت لا افتح لأحد قبلک، یا رسول اللہ اللہ نے یہی حکم دیا تھا جب تک میرا محبوب نہ آئے کسی کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے۔ ہمیں جنت میں داخلہ ملے گا تو بھی محبوب کے صدقے ملے گا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ حضور کی غلامی میں آ جائے، حضور کی اتباع میں آ جائے، حضور کی سیرت سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، محبوب کے ساتھ سچا غلامی کا تعلق استوار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا نبی
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا واغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا القوة المتین یا الہ العالمین ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما دے یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فصاحب یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صاحب یا ناصر بھائی نے ماجد بھائی نے تمام اہل خانہ نے اس پیاری پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل کو سجایا مولا ان کی اس کاوش کو قبول فرما یا اللہ اس ملاد پاک کا صدقہ یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما دے خاص طور پر آصف بھائی ماجد بھائی کے والد صاحب اور والدہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور خاص طور پر عزیز بھٹی صاحب جو بڑی محبت سے اس محفل پاک کو سجایا کرتے تھے یا اللہ سب کی بخشش فرما اس محفل پاک کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا حاضرین سامعین جتنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں مولا ان سب کے مرحومین کو اس محفل پاک کا ثواب پہنچا اور سب کی بخشش فرما یا اللہ اس محفل پاک میں جو آیا اس کی خالی دنیا حضور کے ذکر کر سب کے سکھر گھر یا اللہ بیمار ہے تو شفا مولا گھروں میں اسپتال میں بیمار ہے ان کو حضور کے صدقے سے شفا دے دے جو تنگ دست دستیاں دور کر دے مولا جو قرضدار ہے قرضے سے خلاصی دے دے یا اللہ جو بے جا مقدمات میں گرے ہیں رہائی عطا فرما دے یا اللہ اس محفل کے صدقے سے ماجد بھائی آصف بھائی ان کے کاروبار عزت گھر گھر یا اللہ برکتوں کا حضور کے صدقے سے خصوصی رحمت جتنے بھی حاضرین سامعین آئے ہیں حضور کے ذکر خیر کا صدقہ یا اللہ ان سب کی تمام آدم اسلام عاشقان رسول کی خیر فرما علماء اہل سنت کی خیر فرما مشائخ اہل سنت کی خیر فرما تمام دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی خیر فرما اللہ کوئی ایسے مباب تو چلا دے جو خواب بنا کر مجھے خیبہ میں اڑا دے گر وقت اجل گنبد خضرا پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش جگہ ان کے محلے میں یا اللہ ہم سب کی نیک جائز قبول فرما اور اہل حلقہ کا اہتمام قبول فرما الہی ہم کے بنی فاطمہ برقول ایمان انی خاتمہ اگر دعوت رکھنی قبول منو دست دامان آل رسول میری دعاوں کو مولا وہ درجہ قبول ملے
تیری دعاؤں کو مولا وہ درجہ قبول ملے، میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سارے بھائی نام سے تشریف رکھیں، انشاءاللہ لنگر کا وسیع انتظام ہے، تمام لنگر پہنچا دیا جائے گا۔ آپ اپنی جگہوں پر اطمینان آجو ہے اتنے کی جگہ آجو آؤ تو ادھر ہم بس اتنے کیا اتنے جگہ آئی ویسے ہر جگہ ساری پی ہے۔